اس نے کہا ہاں اور اس پر قسم کھائی جا سکتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس گھر میں اس کے حصے میں آگ کا سب سے بڑا تنور آئے جسے وہ گرم کریں گے، پھر اس میں داخل ہوں گے اور اس غرض سے اس کی لپائی کریں گے کہ کل وہ اس آگ سے نجات پا جائیں گے۔ انہوں نے اسے کہا کہ تیرا برا ہو، اس کی علامت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ان علاقوں میں ایک نبی مبعوث ہوگا، اور اس نے اپنے ہاتھ سے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا تو اسے کب دیکھے گا؟ راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے میری طرف دیکھا اور میں سب سے نوعمر تھا، اور کہنے لگا اگر اس لڑکے کی عمر نے وفا کی تو یہ اسے پائے گا۔ سلمہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور وہ یہودی عالم ہمارے درمیان زندہ تھا۔ بس ہم تو اس پر ایمان لے آئے، اور اس نے حسد اور سرکشی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے اسے کہا تیرا برا ہو، کیا تو نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں نہیں بتائی تھیں؟ اس نے کہا ہاں، لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ حسد و انکار اور سرکشی نے ان یہودیوں کی اکثریت کو اس حق سے انکار کرنے پر آمادہ کیا جسے وہ جانتے تھے، حالانکہ امانت علم ان سے یہ تقاضا کرتی تھی کہ وہ اس کا حق اعلان کریں اور اس کے مددگار بن جائیں۔ ان میں سے کچھ آدمیوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے روشن بصیرت عطا کی تھی، اس حق کی اتباع میں جلدی کی جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، اور ان کی یہ جلد بازی بھی ان باتوں کی رہن منت تھی جسے وہ ان کے علماء سے سنتے تھے کہ اس نبی کی آمد قریب ہے۔ نیز انہیں وہ صفات بھی یاد تھیں جو علماء بیان کرتے تھے، اور انہوں نے ان صفات کو بعثت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منطبق پایا۔ اب ہم ان یہودیوں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور وہ اسلام لائے، ایک سے یہ بات سنتے ہیں۔ یہ سابق یہودی بنو قریظہ کا ایک شیخ تھا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق اس نے عاصم بن عمر بن قتادہ سے بیان کیا کہ چچا کیا آپ کو ثعلبہ بن سعیہ، اسید بن سعیہ کے اسلام کے متعلق معلوم ہے؟ یہ بنی بہدل کی ایک جماعت تھی جو بنو قریظہ کے بھائی تھے۔ یہ جہالت میں ان کے ساتھ تھے، پھر اسلام میں بھی ان کے سردار تھے۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ شامی یہودیوں میں سے ایک آدمی کو ابن اللحیان کہتے تھے کہ وہ اسلام سے چند سال قبل ہمارے پاس آیا اور ہمارے پاس ٹھہر گیا۔ خدا کی قسم ہم نے کبھی کسی آدمی کو جو 5 نمازیں ادا کرتا ہو اس سے بہتر نہیں دیکھا۔ وہ ہمارے پاس ٹھہرا، جب بارش نہ ہوتی ہم اسے کہتے اے ابن الحیبان باہر نکل کر ہمارے لیے بارش طلب کر۔ وہ کہتا خدا کی قسم اس وقت تک بارش کی دعا نہیں مانگوں گا جب تک تم میرے سامنے صدقہ نہ لاؤ۔ ہم اسے کہتے کتنا صدقہ لائیں؟ وہ کہتا کھجور کا 1 سا یا جو کے 2 مد۔ ہم صدقہ نکالتے تو پھر ہمارے ساتھ سیاہ پتھروں والی زمین پر جا کر ہمارے لیے خدا سے بارش کی دعا مانگتا۔ خدا کی قسم ابھی وہ اپنی جگہ پر ہی ہوتا کہ بادل گزرنے لگتے اور ہم سیراب ہو جاتے، اور یہ واقعہ کوئی 2-3 بار نہیں کئی بار ہوا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ پھر ہمارے ہاں ہی اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ بس جب اسے معلوم ہو گیا کہ وہ مرنے والا ہے تو اس نے کہا اے گروہ یہود، تمہارے خیال میں مجھے شراب اور خمیر کی سرزمین سے تنگی اور بھوک کی زمین کی طرف کس چیز نے نکالا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ ہم نے کہا اسے آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس شہر میں صرف اس لیے آیا تھا کہ میں ایک نبی کے ظہور کا منتظر ہوں جس کی آمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اور یہ شہر مدینہ اس کی ہجرت گاہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ مبعوث ہوگا اور میں اس کی اتباع کروں گا۔ اے گروہ یہود، اس کا زمانہ تمہارے پاس آیا ہی چاہتا ہے، بس اس سے پیچھے نہ رہنا، کیونکہ وہ مخالفین کی خونریزی کرنے اور ان کے بیوی بچوں کو قید کرنے کے لیے مبعوث ہوگا۔ بس یہ بات تمہیں اس سے مانے نہ ہو۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قریظہ کا محاصرہ کیا تو ان جوانوں نے جو نوعمر ہی تھے بنو قریظہ سے کہا خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جس کے متعلق
अल-हाइबान ने तुम्हें वसीयत की थी। तो उन्होंने जवाब दिया, ये वो नहीं है। उन नौजवानों ने कहा, खुदा की कसम उसकी वही सिफात हैं। बस उन्होंने इस्लाम कबूल करके अपने अहलो अम्वाल और खून को महफूज कर लिया। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। यहूदियों बावजूद इस यकीन के कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और मुरसल हैं, इस्लाम से तंग दिल हो गए और उन्होंने अव्वल सात से ही हसद और सरकशी से आपके मुकाबले और आपकी तहरीक को नाकाम बनाने के लिए पुख्ता इरादा कर लिया। हम उन मुअल्लिफीन के मुखालिफ हैं जो अपनी बाज़ तालिफात में कहते हैं कि यहूदियों ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा और निहायत अच्छी तरह आपका इस्तकबाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत का पैगाम दिया, और इस नुक्ता निगाह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती के दुश्मन हैं और ऐसे दीन के हामिल हैं जिसका और मूसा अलैहिस्सलाम के दीन का सरचश्मा एक ही है। तारीखी मसादिर में इस ख्याल की कोई तायीद नहीं पाई जाती और न ही ये साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुंचने पर ये यहूदी आपके पास आए हों। किसी बिना पर इस बात को खुशी, महब्बत और तकरीम का नाम दिया जा सकता है, बल्कि तारीखी कुतब से सही असनाद के साथ साबित है कि इन यहूदियों को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुंचने का इस कदर गम हुआ कि करीब था कि उनकी जानें निकल जाएं। उन्होंने सरजमीन मदीना में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बड़े गैज़ो गज़ब से मुकाबला किया और एलानिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नापसंदीदगी का इजहार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़्ज़ पर पेचो ताब खाए। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसारे मदीना के यहाँ फरूकश हुए, इसकी अव्वल सात से ही उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपके दीन के खिलाफ तदाबीर की। यहूद ने हक की मारफत के बाद इसका इनकार कैसे किया? बस ये दो आलिम मदीना में यहूद के सबसे बड़े आलिमों में से थे और उन पर फ़र्ज था कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से खुश होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहते और आपकी दावत पर ईमान का ऐलान करते, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये वही नबी है जिसके मुतालिक उनके यहाँ तौरात में लिखा हुआ मौजूद है। ये दो आलिम हय्य बिन अख्तब और उसका भाई यासिर हैं। हय्य ने बाद में अहज़ाब को जमा किया और मदीना में मुसलमानों को तबाह करने के लिए मुख्तलिफ अरब कबाइल के 10,000 जांबाजों की क़यादत की। उन दोनों के दिलों को हसद ने तबाह कर दिया और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के मदीना पहुंचते ही आपके खिलाफ दिल में वो बुग़्ज़ और कीना रखा जो उनके जैसे खबीस दिलों में ही समा सकता है। हालांकि उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम को देखते ही ये यकीन हो गया था कि मौऊद नबी के तमाम औसाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी तरह मुंतबक होते हैं। इब्ने इसहाक बयान करता है कि मुझे अब्दुल्ला बिन अबी बकर बिन मोहम्मद बिन उमर बिन हज़्म ने बताया कि मुझे सफ़िया बिनते हय्य बिन अख्तब ने बताया कि मैं अपने बाप और चचा यासिर को तमाम बच्चों से ज़्यादा अजीज़ थी। मैं जब कभी भी उन दोनों के बच्चों के साथ उन्हें मिली, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वो बयान करती हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और क़ुबा में बनी आम्र बिन औफ के यहाँ उतरे तो मेरा बाप और मेरा चचा यासिर मुंह अंधेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और गुरूब आफ्ताब के वक्त वापस आए। वो बयान करती हैं कि दोनों बड़े थके मांदे, सुस्त और गिरते पड़ते आहिस्तगी से चल रहे थे। मैं हस्बे आदत उन दोनों की तरफ मुश्ताकाना चली गई, मगर खुदा की कसम उन दोनों में से गम के बायस कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जे ना हुआ। वो बयान करती हैं कि मैंने अपने चचा यासिर को सुना, वो मेरे बाप हय्य बिन अख्तब से कह रहा था, क्या ये वही नबी है? उसने जवाब दिया, खुदा की कसम वही है। उसने कहा, क्या तू उसे पहचानता है? उसने जवाब दिया, हाँ।
اس نے کہا اس کے بارے میں تیرے دل میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا جب تک زندہ ہوں اس سے عداوت کروں گا، اور عملاً بھی یہ خبیث یہودی جو اپنے زمانے میں بنی نضیر کا سردار تھا حضور علیہ السلام اور آپ کے دین کا نمبر 1 لچڑ دشمن رہا، اور عمر بھر حضور علیہ السلام کے خلاف دسیہ کاری اور سازشیں کرتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کے لیے سرگرم عمل رہا۔ اس نے مدینہ میں اقامت کے دوران اپنی قوم کے اتفاق سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی، اور قبل از وقوع اس سازش کا انکشاف مدینہ سے بنی نضیر کے یہودیوں کی جلا وطنی کا سب سے بڑا سبب بن گیا، اور غزوہ احزاب جس سے اسلام کی ہستی ہی نیست و نابود ہو چلی تھی، یہی اس شریر یہودی اور اس جیسے زعمائے یہود کی کوششوں کا نتیجہ تھا جو وفود کی شکل میں مختلف قبائل کے بدوؤں کے خیموں میں فوجوں کو اکٹھا کرنے کے لیے گھومتے پھرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو ان کے دارالخلافہ مدینہ میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ ان مساعی کے نتیجے میں احزاب کا خوفناک معرکہ رونما ہوا جو خدا کے فضل و کرم سے احزاب کی پسپائی پر ختم ہوا، اور حوی بن اخطب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کے لیے اپنے سر کی قیمت پیش کی، جس کی وجہ سے بنو قریظہ کے غداروں میں سے 900 جانبازوں کے ساتھ مدینہ میں حوی بن اخطب کے بارے میں قتل کا حکم نافذ ہوا، جیسا کہ ہم عنقریب اس بات کو مفصل طور پر بیان کریں گے۔ اسلام سے یہودیت کا مقابلہ۔ جب سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں فروکش ہوئے تھے، اس کی اول ساعت سے ہی یہودیوں نے اسلام سے مقابلہ شروع کر دیا تھا، اور وہ اس کے خلاف جھوٹی افواہیں اڑاتے اور اس کے متعلق شکوک و شبہات کی اشاعت کرتے تاکہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں اور پیغمبر اسلام کے قریب نہ آئیں۔ شروع میں یہ مقابلہ ناجائز سوالوں کی شکل میں ہوا جنہیں یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے آپ کو تکلیف دیتے تاکہ اس طرح وہ آپ کی دعوت کی صداقت کے بارے میں شک اور پیچیدگی پیدا کر دیں۔ اس سے ان کا مقصد لوگوں میں تشکیک پیدا کرنا تھا تاکہ وہ آپ کو قبول نہ کریں بلکہ آپ کی بات ہی نہ سنیں۔ ان یہودیوں کو اسلام کے خلاف سازشوں اور اس کی دعوت کے دھارے کو روکنے کی حرص نے یہاں تک پہنچا دیا کہ انہوں نے آپ کے مقابلے کے لیے اور آپ کے پاس رہنے والوں کو پراگندہ کرنے کے لیے ایک مضبوط منصوبہ بندی کی۔ اس یہودی منصوبے کے مطابق ان میں سے بعض لوگ بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے، حالانکہ باطن میں وہ کفر پر ہی تھے، تاکہ وہ آزادی کے ساتھ نہایت آسانی سے جن لوگوں کو اسلام سے باہر نکال سکتے تھے انہیں باہر نکالنے کا کام کریں۔ پھر یہ مقابلہ بڑھتے بڑھتے دعوت اسلامی کے ہیڈ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل تک پہنچا، اور دعوت اسلامی کی مقاومت بنو شمشیر کی گئی، جیسا کہ معرکہ بدر کے بعد بنو قینقاع نے اور معرکہ احد کے بعد بنو قریظہ نے کیا۔ یہود کی تشکیک و تلبیس کے نمونے۔ شروع میں یہودی معین واقعات سے لوگوں کے دلوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شک پیدا کرنے کے لیے فائدہ حاصل کرتے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی اور بعض صحابہ اس کی تلاش میں نکلے تو زید بن الوسیط جو یہودی تھا اور بظاہر اسلام قبول کر چکا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نبوت سے تمسخر کرتے ہوئے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، حالانکہ اسے اتنا بھی پتہ نہیں کہ اس کی اونٹنی کہاں ہے۔ اس سے اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگوں کے دلوں سے یقین ختم کرنا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس یہودی کی بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کہنے والے نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، حالانکہ اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کی اونٹنی کہاں ہے۔ خدا کی قسم میں وہی بات جانتا ہوں جو میرا خدا مجھے بتاتا ہے، اور اب اللہ نے مجھے بتا دیا ہے اور وہ اس کھائی میں ہے اور اس کی لگام ایک درخت میں اٹک گئی ہے۔ بس کچھ مسلمان وہاں گئے
تو انہوں نے اسے وہاں اسی حالت میں پایا جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، اور اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے اس یہودی کے تمسخر کا نتیجہ اس کی خواہش کے برخلاف نکلا اور لوگوں کا اپنے نبی کے صدق پر ایمان بڑھ گیا۔ یہود اور شام سے قبلے کا پھرنا۔ جب قبلہ شام سے مکہ کی طرف پھیر دیا گیا تو یہودیوں نے اس واقعے سے بھی فائدہ اٹھانا چاہا اور وہ خبیثانہ گالیاں دینے لگے جن کا مقصد دین جدید سے لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنا تھا، بلکہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتنے میں ڈالنا تھا تاکہ آپ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کرتے۔ ان کے لیڈروں کی ایک پارٹی آپ کے پاس آئی جس میں رفاعہ بن قیس، قروم بن عمرو، کعب بن اشرف اور کنانہ بن الربیع وغیرہ شامل تھے، اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس قبلے پر قائم تھے اس سے آپ کو کس نے پھیرا ہے؟ حالانکہ آپ اپنے خیال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین پر قائم ہیں۔ آپ جس قبلے پر تھے اس کی طرف پلٹ آئیے، ہم آپ کی اتباع اور تصدیق کریں گے۔ اس سے ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دین کے بارے میں فتنے میں ڈالنا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہ دیا تو ان کی خبیث دشمنی اور بڑھ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ یہ یہودی سوالوں کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دینے کے لیے حد درجے کی تدبیر کرتے اور ان مواقع کی تلاش میں رہتے جن سے انہیں باطل پر مضبوط رہنے میں مدد ملتی۔ ذرا غور فرمائیے، ایسے مناظرے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیع ادب ان گمراہ اور جھوٹی افواہیں اڑانے والوں کے ساتھ کس حد تک پہنچا ہوا ہے۔ اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے اس یہودی کے تان کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ شور مچایا اور نہ آپ وقار اور اعتدال کی حدود سے باہر ہوئے، حالانکہ یہ تان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے صدق کے بارے میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اپنی اونٹنی کے بارے میں معلوم نہیں، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گرفتار کرنے یا قید کرنے کا حکم دیا، بلکہ اس کا نام تک نہیں لیا۔ صرف اتنا کہا کہ ایک کہنے والے نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال میں آپ کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر بلند اخلاقی ہے، تمام آداب اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم مسلم نوجوانوں کے سامنے ادب نبوی کی شاندار مثالیں اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اس زندگی میں ان کے لیے چراغ راہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودی انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غفلت کے وقت یہ گواہی حاصل کر لیں کہ وہ نص قرآنی کی روح سے حق پر ہیں۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے خیال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین پر ہیں، اور ہمارے پاس جو تورات ہے آپ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جو میثاق تم سے لیا تھا تم نے اس کا انکار کر دیا ہے اور اس میں نئی باتیں داخل کر دی ہیں، اور جن باتوں کا لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا تھا تم انہیں چھپاتے ہو، پس میں تمہاری نئی باتوں سے بری ہوں۔ وہ مغالطے کی رہنمائی میں کہنے لگے، ہم اس کے پابند ہیں جو ہمارے پاس ہے، بس ہم حق اور صداقت پر ہیں، ہم نہ آپ کا اتباع کرتے ہیں اور نہ آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 68 نازل فرمائی۔ اور کبھی کبھی بدتمیزی ان یہودیوں کو یہاں تک پہنچا دیتی کہ وہ لوگوں کو آپ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے متنفر کرنے کے لیے آپ کے متعلق صریحاً جھوٹ بول دیتے۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس منعقد کی جس میں مدینہ کے یہودی علماء اور نجران کے عیسائی حاضر ہوئے۔